علیکم دوستوں، میں کچھ جانتے جناب سافر کی کاپی میں نے نہیں گمائی. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ انکشاف کر کے عمران خان صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ اصل لڑائی تو اس وقت یہی چل رہی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں دھکیلا کس نے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نہیں، میں نے سافر کی کاپی نہ چوری کی، نہ میں نے گمائی، اور نہ ہی میں نے انٹرسیپٹ کے حوالے کی. تو بھجن کس نے کی؟ اور اس بات کا انکشاف تو خود عمران خان صاحب بات کو مان چکے ہیں کہ جناب یہ سافر کی کاپی ایک میرے پاس تھی جو مس پلیس ہو گئی. یعنی عمران خان صاحب کو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر عدالت کے روبرو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس ایسی دلدل میں اتار دیا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کا باہر نکلنے کا امکانات بہت ہی کم ہو گئے ہیں. سائفر کیس میں بند کمرے میں ہونے والی سماعت کے دوران بہت ہی اہم سوالات اٹھائے گئے، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس پوزیشن پر آ گئے جہاں انہیں تمام تر ذمہ داری عمران خان کے اوپر نہ صرف فٹ کرنی پڑی بلکہ کم از کم سائفر کی حد تک شاہ محمود قریشی صاحب اس حد تک مجبور ہو گئے کہ انہوں نے خود سے عمران خان کو ڈسٹنس کر لیا. ایف آئی اے کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات نے نہ صرف ان کو الجھایا بلکہ کئی مواقع پر ایف آئی اے کے تند و تیز سوالات نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کلین بولڈ بھی کر دیا. اور آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ریاست نے عمران خان پر پکا ہاتھ ڈالنے کا پکا بندوبست کر لیا ہے. کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کے لیے آج کی سماعت شاہ محمود قریشی سے ہونے والی تفتیش اعظم خان اور اسد عمر کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو اس سیکوینس میں نہیں دیکھیں گے ہمارے سامنے پکچر یہ جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 2 ہفتے اس معاملے سے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. عمران خان صاحب سے سائفر کیس کی تفتیش جیل کے اندر ہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگلے 2 ہفتے تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں. انہی 2 ہفتوں کے دوران سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے عمران خان صاحب سے تفتیش بھی کرے گی، اور ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کے خلاف حتمی چالان پیش کرنے کے لیے بھی چوٹی کے قانون دانوں کی مدد حاصل کی ہے. فوجداری مقدمات میں اور خاص طور پر انٹرنیشنل لاز میں بہت ہی زیادہ ماہر مانے والے اور مستند وکلا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ عمران خان صاحب پر پکا ہاتھ ڈالا جائے. 2 ہفتے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عمران خان کے مربی جناب عمر عطا بندیال صاحب کی رخصتی کا ٹائم قریب آ رہا ہوگا، عمران خان صاحب کے ٹنگے جانے کا وقت بھی قریب آ رہا ہوگا، اور یہ دونوں آلموسٹ بہت ہی زیادہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اب اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب کے لیے یہ جو سائفر معاملے کو نپٹانے کے لیے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے یہ ہے ان کیمرہ. یعنی اس عدالت کے اندر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے منع ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ وکیل کا یونیفارم پہنے، کالا کوٹ پہنے، کالی ٹائی لگائے، سفید شرٹ پہنے اور چلا جائے عدالت میں. ممکن نہیں ہے. یہاں پر صرف وہی لوگ عدالت کی پریمیسز کے اندر جا سکتے ہیں، کمرے عدالت میں جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے وکالت نامے وہاں پر جمع کرائے ہوں. اس کے علاوہ کوئی وکیل وہاں پر نہیں جا سکتا، کوئی پارٹی کارکن وہاں پر نہیں جا سکتا. صرف ملزم ہوں گے اور ملزم کے وکیل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدالت میں ہونے والی کارروائی بہت ہی زیادہ یکسوئی کے ساتھ چلائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ملک کے اندر اس وقت قائم ہونے والی واحد عدالت ہے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدالت کے پاس اس کے علاوہ اور زیادہ معاملات نہیں ہیں کہ اس نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت زیادہ جلدی یہ جو ٹرائل ہے اس کو کمپلیٹ کر لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت زیادہ جلدی ملزمان کے خلاف فیصلے دے گی اور ان کے لیے جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کرے گی. اب میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ حالات جو گزرتے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل کریٹ کریں گے. اگر آپ غور کریں تو سائفر کا معاملہ جیسے ہی سامنے آیا تھا تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے جو ایف آئی اے کی طرف سے انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی، اور ایف آئی اے کی طرف سے عمران خان صاحب کو تفتیش کے لیے جو نوٹسز جاری کیے گئے تھے عمران خان صاحب نے اس معاملے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا تھا، اور ہائی کورٹ نے ان نوٹسز کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا. اور یہ تقریباً 14 مہینے یہ سٹے آرڈر جاری رہا تھا. اور اس کے بعد یہ ابھی جب گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہوئی ہیں عدالتوں میں تب اس سٹے آرڈر کو ویکیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے سائفر کے معاملے پر تحقیقات کا آغاز کیا اور
تحقیقات میں عمران خان صاحب سے بھی سوال و جواب ہو چکے ہیں، اسد عمر صاحب سے بھی سوال و جواب ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں، فزیکل ریمانڈ پر ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ مزید آج ان کا 3 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا ایف آئی اے کو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، جو اس سارے کھیل کے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول جنہوں نے پلے کیا تھا، اعظم خان صاحب، وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے پرابلم کیا ہے، یا عمران خان صاحب کے لیے پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ سائفر کی کاپی ان سے گواچی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ یہ بات عمران خان صاحب نے تو نیشنل کیریئر کے اوپر بیٹھ کر تسلیم کر لیا، ماریا میمن صاحب کا شو، کہ سائفر کی ایک کاپی ان کے پاس تھی جو کہیں مس پلیس ہو گئی۔ اس سے تو اب عمران خان صاحب ڈینائی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ سائفر کی کاپی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے اور عمران خان صاحب سے گم گئی۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے اس نیٹ میں پھنسائے گا، اور اس کے لیے جو باقی لوگ ہیں ان کو اس سائفر کی اونرشپ سے خود کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا، اس اونرشپ سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج عدالت کے روبرو اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ سائفر کی کاپی نہ انہوں نے چوری کی نہ انہوں نے گمائی، بلکہ انہوں نے یہاں تک یہ بات کہی کہ میرے پاس ایک کاپی سائفر کی موجود تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے آج عدالت میں کہ میرے پاس ایک کاپی موجود تھی جو میں نے جو ہے وہ وزارت خارجہ کے اندر جمع کرا دی، ریکارڈ کے اندر وہ موجود ہے، وہ جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتا ہے وہ رجسٹر کے اوپر دستخط موجود ہیں کہ کس طریقے کو کاپی لی گئی اور کس طریقے کو کاپی جمع کرائی گئی، لہٰذا یہ والا جو ملبہ ہے یہ مجھ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ دوسرا ملبہ آ جاتا ہے سائفر کے ساتھ کھیلنے کا، لیٹس پلے ود اٹ، جس کے اوپر جو آڈیو ہے وہ موجود ہے، 3 پارٹس کے اوپر آڈیو ہے، اور اس آڈیو کی ڈینائل آج تک عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی کہ جناب یہ آڈیو میری نہیں، یا سائفر کے معاملات کے اوپر میری اعظم خان صاحب، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور شہری مزاری سے یہ والی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب اور باقی پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں ہماری گفتگو ریکارڈ کرنے والے، اور یا ان کا موقف یہ رہا کہ اگر جناب وزیر اعظم آفس ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے اندر یہ چیزیں چلیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ اب ایک جانب ایف آئی اے کے پاس اسد عمر صاحب، اعظم خان صاحب، عمران خان صاحب، ان کے جو سوالات اور جوابات ہیں ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، تو دوسرے بندے کا جواب نکال کے رکھ دیا جاتا ہے سامنے۔ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے جب بات ہو اور ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ جناب یہ والی جو کہانی تھی کہ سائفر کے پولیٹیکلی کھیلنا ہے تو آپ اسے نگیٹ کریں گے، وہ کہتے ہیں ہاں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے سامنے تو یہ بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جب ان کے سامنے بیان رکھا جائے اسد عمر کا یا اعظم خان کا یا عمران خان کا، جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط ہوں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہوں کہ جناب جس وقت یہ سب گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ اس بات سے پیچھے ہٹنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ جو مشکلات ہیں یہ بڑھ گئی ہیں۔ اور آج کے لیے بھی یہ جو بند کمرے میں ہوئی سماعت، وہاں پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بتایا، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو پیش ہونے والے وکیل ہیں جناب شعیب شہین صاحب ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ جو سائفر کی 1 سے زائد کاپیاں تھیں، اگر ایک گم بھی ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایف آئی اے کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے شاہ خاور صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب بات یہ نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بات یہ ہے کہ سرکاری راز اگر کسی آفیشل کو دیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی کسٹڈی کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو اپنے سینے میں بطور راز رکھنا ہے جس کا وہ حلف اٹھاتا ہے بطور وزیر یا بطور وزیر اعظم، لہٰذا اس کی کسٹڈی اگر انسیف ہوگی یا اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ لیک کر دیا جائے گا تو یہ سویئر بددیانتی ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قابل تعزیر جرم ہے۔ اب یہ جو کہانی آگے بڑھ رہی ہے اس سے مجھے اس طرح کے امکانات لگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل بڑھ جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کے لیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بندوبست کر لیا گیا ہے،
اب چونکہ یہ خصوصی عدالت ہے اور خصوصی عدالت کی جو کارروائی ہے وہ اپنے انداز میں چلتی ہے، اس خصوصی عدالت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ملزم ان کے سامنے پیش ہو۔ خصوصی عدالت جیل کے اندر جا کر بھی عدالت سجا سکتی ہے، جیل کے اندر بھی مقدمے کی سماعت کر سکتی ہے اور جیل میں رہتے ہوئے سزا بھی سنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹ میں ٹرائل کا آغاز ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان صاحب سے 2 مرتبہ جیل میں جا کر سوال و جواب کر چکی ہے اور ممکنہ طور پر اس کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈل گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں ضمانت پر رہا کر بھی دیا جاتا ہے تو سائفر والے معاملے میں گرفتاری ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اٹک جیل سے رہائی کے امکانات نہیں ہیں۔ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 2 ہفتے اس والے سے امپورٹنٹ ہے۔ 2 ہفتوں کے دوران ایف آئی اے نے چلان کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتے کے دوران عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سائفر کیس ہے اس کا باضابطہ ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور اگر ٹرائل شروع ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جج صاحب دیکھو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے پاس تو اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت دیکھنی ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ ذرا تھوڑی سی خراب ہو جائے گی۔ اب یہ جو اب چیزیں آگے چل رہی ہیں اس نے یقینی طور پر صورتحال کو گمبھیر کر دیا، کیونکہ ایک جانب سائفر آ گیا، دوسری جانب عمران خان صاحب کے جو شامل تفتیش ہونے کا معاملہ ہے 9 مئی کے واقعات میں، اور خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جلائے جانے کے کیس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو گنجائش ہے وہ کم ہو گئی، کیونکہ ایک جانب عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چل رہا ہوگا، دوسری جانب 9 مئی کے واقعات کے خلاف عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت چل رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دونوں ایسے معاملات ہیں جو بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے، اور اس بیان حلفی میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت گر رہی ہے، ان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، بندے کی عمر 70 سال ہے، اور اگر ان کی صحت ایسے ہی گرتی رہی، ان کا وزن ایسے ہی کم ہوتا رہا تو ان کی زندگی کے لیے سنگین مسائل ڈیولپ ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے ان کو ان کے معاملات پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غور کیا جائے۔ اور بشرا بی بی نے اپنے بیان کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مشکلات اور تاخیر کے باعث عمران خان 22 اگست کو اٹک جیل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس کے لیے جدوجہد اور قربانی دینے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ اب ایک جانب وہ پرعزم ہیں، دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ ان کی عمر کا واسطے دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سہولیات فراہم کی جائے۔ اب سہولیات کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر کے بیانات نے عمران خان صاحب کے لیے ایسی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جہاں سے پیچھے ہٹنا اب عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ریاست نے اس مرتبہ سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب پر ایسا پکا ہاتھ ڈالا ہے کہ جب ریاست ہاتھ ڈالتی ہے نا پھر تو بندے کی چیخیں ہی نکلتی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن بہت ہی زیادہ مشکل بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔